آداب. آج ہم ایک نئی سیریز کا سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس کا نام ہے ایک ملاقات. ظاہر ہے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہم ایک ملاقات کریں گے، اور ملاقات کس سے کریں گے؟ جو کوئی نامور شخصیت ہوگی، ایسی نامور شخصیت جس نے پوری زندگی صرف کی ہو خدمت کے لیے، چاہے شعر و ادب کا سلسلہ ہو، چاہے تاریخ کا ہو، چاہے درس و تدریس کا ہو، لسانیات کا ہو، یا سوشل سائنس یا سائنس کا ہو. ایسے لوگ جنہوں نے بہت کام کیا ہے اور پوری زندگی اپنی لگائی ہے، انہی لوگوں کو ہم آپ کے روبرو پیش کرتے رہیں گے. اور اس سلسلے میں ہماری ٹیم پہنچی علی گڑھ اور ہم نے ملاقات کی مشہور اور معروف شخصیت پروفیسر مسعود الحسن صاحب سے. یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ابھی ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہم نے سنی ہے کہ پروفیسر مسعود الحسن صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے. یہ انٹرویو غالباً ان کی زندگی کا آخری انٹرویو ہوگا، اور ہمارے ادارے IMC کی جانب سے ان کی خدمت میں یہ ہمارا خراج عقیدت بھی ہوگا. میں آپ کے گھر میں ہی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، کیونکہ آپ جیسی بابرکت شخصیت جن کا اتنا کام ہے انگریزی ادب پر، اور اتنی بڑی نگاہ ہے آپ کی اردو ادب پر اور تہذیب پر خاص طور سے. ہماری یونیورسٹی کی ابتدا میں نوید مسعود صاحب کا بہت اہم رول ہے، جو آپ کے بہت قابل فرزند ہیں. تو اس رشتے سے بھی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور سے جو آپ نے یہاں پر جو خدمات آپ کی رہی ہیں، اور آپ کو سبکدوش ہوئے اس عہدے سے وقت ہونے کے باوجود بھی ہر شخص آپ سے اس قدر قریب ہے اور جڑا ہوا ہے، بہت احترام سے آپ کا نام لیتا ہے. آپ کے ریسرچ پیپرز، آپ کے سیمینارز میں آپ کی شرکتیں، آپ کی جو بہت اہم مطبوعات ہیں، اور میں نے چند تو دیکھی ہیں ابھی جو 60-61 سال پرانی ہیں، یعنی اس وقت سے آپ کا قلم رماداں تھا. آپ نے سر اس یونیورسٹی کے ابتدا سے جو کچھ وابستگی رہی ہے آپ کی، بہت طویل وابستگی ہے آپ کی، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر سر سید تحریک نہ ہوتی تو آج یہ اردو طبقہ کہاں ہوتا؟ سر سید تحریک کے میرے نزدیک دو پہلو ہیں سر. ایک تو وہ ہے جس کا جو فی الفور ہے اور فی البدیہہ سامنے آتا ہے. جی سر. دراصل ایک اس کا مخفی پہلو بھی ہے جو زیر علم. اگر وہ نہ ہوتی تو ہندوستان کے مسلمان سر سید تحریک کا یہ نہیں کہ علی گڑھ میں انہوں نے دارالعلوم قائم کیا، یہاں یونیورسٹی قائم کی، جہاں سے لوگوں نے استفادہ کیا، بلکہ ان کی وجہ سے پورے ہندوستان میں بیداری آئی. اور لیکن مجھے ایک تلخ بات یہ کہنی پڑ رہی ہے کہ جب میں پڑھتا تھا اس زمانے میں سر سید شناسی اور سر سید فہمی اتنی عام نہیں تھی جتنی کہ بعد میں ہوئی ہے. یہ ہر کیونکہ 17 اکتوبر کو ایک چھوٹا سا جلسہ ہو جاتا تھا اسٹریچی ہال میں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، جب سے میں نے دیکھا، میں سن 43 میں یہاں آ گیا تھا. کون سا کورس کرتے تھے؟ 43 میں نے BA کیا تھا. میرے پاس اردو ایک مضمون تھا، انگریزی تھی، عربی تھی. جی. تو اس وقت نصف ہال مشکل سے بھرا ہوتا تھا، اور ایک دوپہر کے بعد تقریر ہوتی تھی جس میں مجھے 2 کے یاد ہیں. ایک تو خیر بہت بعد میں عالم مسرور صاحب کی، جب وہ یہاں آ گئے تھے. اس سے پہلے کچھ اور لوگ ہوتے تھے، لیکن خاص طور سے وہ یاد ہیں خواجہ عبدالجید صاحب. وہ ایک وہ ہوتا تھا. اس میں ذاکر صاحب کے آنے کے بعد کچھ تبدیلی ہوئی، اور ایک اچھی تبدیلی ہوئی جس کو جلا دی کرنل بشیر حسین زیدی نے. بھائی چانسلر جب وہ بن کر آئے، جب وہ آئے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، لیکن یہ سبجیکٹ ٹو کریکشن ہوں، میرے خیال سے تو چراغا بھی نہیں ہوتا تھا. یعنی اگر ہوتا ہو تو اس لیے کہ دیکھیے وہ زمانہ جنگ عظیم کا تھا، بڑی غربت کا، نکبت کا زمانہ. یعنی وہ ذرا ہٹ کے جملہ معترضہ کے طور سے ہوتا ہے. اس زمانے میں یہ تھا کہ ضیاء الدین صاحب وائس چانسلر تھا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یونیورسٹی کو پوری اپنی تاریخ میں 2 ہی عاشق وائس چانسلرز ملے ہیں. ایک ضیاء الدین صاحب تھے، دوسرے سید حامد صاحب تھے. اس
کے بعد یہ ہوا خاص طور سے نہرو جب آئے انہوں نے اس کو بلکہ ان کی ایما پر یہ ڈنر شروع ہوا پہلے دن کو بہت ہی اچھا ہوا اور اس وقت ظاہر تعداد طلبہ کی کم تھی ساری صفیں بیٹھ جاتی تھیں اسٹریچی ہال کے سامنے اس میں ان کی تصویریں بھی ہیں اس وقت یہ ہے کہ ذرا سا ہٹ کے تعلیم کے اوپر تعلیم تحقیق پر زور نہیں تھا میں تو اس سے متفق ہوں کہ دراصل یونیورسٹیز میں تحقیق تو ایک لائف لانگ پروسیس ہے اس کو ہم 5 سال کے اس میں نہیں مقید کر سکتے لیکن بہرحال اب ایک وہ ہے دیکھا ہی جاتا تھا کہ جو استاد مقرر کر رہے ہیں ان میں صلاحیت ترسیل کیسی ہے یعنی اور بہت اچھے استاد تھے میرے زمانے میں آخری انگریز پروفیسر یہاں علی گڑھ میں تھے پروفیسر فیلڈن وہ انگریزی شعبے کے وہ ہیڈ تھے اور ان کا یہ وہ تھا کہ وہ بی اے کی کلاس ضرور لیتے تھے اور اس میں وہ لال قلم لاتے تھے چپراسی آتا تھا وہاں آ کے اور وہ کریکشن کرتے جاتے لوگوں بلکہ لال قلم سے اور یہ ہے کہ میں خوب یاد ہے ان سے بڑا مفید تھا اخبارات کی انگریزی کی اصلاح کرتے تھے وہاں اس میں بجے کل یہ آیا تھا اور یہ اس کے بعد خیر کچھ فراغت ہوئی تو ریسرچ کا بھی وہ ہوا لیکن آرٹس سوشل سائنس میں ریسرچ بہت دیر میں آئی سائنس میں تو پہلے سے رہی تھی علی گڑھ کا بھی یہ ہے کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کو ہم بھول گئے ہیں سب سے پہلا جو متدبہ کام کیا ہے وہ ایک صاحب تھے نسیم قریشی جن کا علی گڑھ اسپیشل علی گڑھ نمبر ہے اس کا اردو جرنل کا وہ میرے خیال سے 400 صفحات پر مبنی ہے تہذیب الاخلاق کی بات کر رہے ہیں نہیں میں اس سے پہلے اردو جرنل کی بات کر رہا ہوں اس کو لوگ بھول چکے ہیں لیکن وہ معمار اول خیر معمار اول کہنا تو وہ ہوگا اس سے پہلے بھی لوگ رہے ہیں لیکن یعنی جو پبلک فگر آئیں سامنے آئیں وہ تھے اور اس میں بہت کام کی چیزیں تھی پھر اور بھی وہ باقی تو ریسرچز وغیرہ تو بعد میں ہوئی ہیں اور پاکستان والوں نے تو اور بعد میں اس کو وہ کیا ایک تو مولانا خالد اور مولانا اسماعیل یہ نہ ہوتے تو سر سید کو لوگ خاکم بدہن بھول چکے انہوں نے جو کر دیا ہے کام اس سے آگے نہیں اچھے ہیں اس میں حفیظ ملک صاحب نے بعد میں کام کیے ہیں اور وہاں یہاں پر بھی ہوا ہے یہاں پر شان محمد صاحب ہیں انہوں نے ان کا یہ کیا کہ انگریزی کے میں ترجمے کیے جس سے کہ وسعت آئی اثر عباس ہیں انہوں نے اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے اس کو اور ایک نئے وہ نکلے ہیں 2 بلکہ میں 1.5 ہی کہوں گا ابھی ایک تو ہے افتخار عالم خان صاحب اس شخص نے یعنی بالکل میدان بدل دیا وہ میزولوجی کے آدمی تھے زوالوجی میں انہوں نے ایم ایس سی کیا تھا یہاں رہے جب تک ملازمت میں رہے تو اس کے بعد جو کتابیں لکھنا شروع کی ہیں تو اس میں ضرور ہے کہ کہیں کہیں قیافے پر زیادہ زور ہے لیکن وہ نہیں پھر اب تازہ لکھنے اور بھی ہوں گے لیکن جو میرے علم میں ہے شافق ادوائی اچھا وہ کر رہے ہیں اس سے پہلے عتیق صدیقی صاحب تھے انہوں نے صحافت پر کیا تھا امداد صابری صاحب نے کچھ اپنے جو تاریخ صحافت ہے اس میں کچھ لے لیا تھا اور بھی ایسے ہوں گے لیکن سر سید اکیڈمی تو بہت بات کی بنی چیز ہے یہ تو علیم صاحب مرحوم کے زمانے میں خلیق نظامی صاحب کے اس میں وہ بنی اور وہ ہوا اس کے بعد ایک سر سید روم قائم ہوا جو اب بھی ہے اور کام ہو رہا ہے آپ جب انگلش میں ایم اے کر رہے تھے تو کتنی تعداد رہا کرتی تھی طلباء میرے زمانے میں ایم اے میں مشکل سے 10 یا 12 ہوں گے لڑکیوں کو ملا کر اور اس وقت پردہ زیادہ تھا تو ایک پردہ بیچ میں ہو جاتا تھا کلاس میں ایک سیاہ تو اس میں بلکہ یاد ہے کہ لڑکیوں کو اس میں ہوتا تھا کہ وہ ٹیچر کے چہرے کو دیکھ لیں تو وہ کر دیتے تھے تو اس میں جعلی بن جاتی تھی جعلی کا تھوڑا سا شگاف تو اس میں یاد ہے کہ فیلڈن صاحب اور ان کے بعد ایک صاحب پاکستان چلے گئے ریڈر تھے وہ غلام سرور صاحب وہ اس کو جو ان کے چپراسی تھے ان کا یہ کام تھا کہ اس کو سیتے رہے بار بار تو بعد میں ایک صاحب آ گئے تھے
نور اللہ کاظمی، جی وہ بہت شریر آدمی تھے، وہ الہ آباد سے آئے تھے، ان کے حامد انصاری صاحب کے بڑے صالح ہوئے وہ. اچھا اچھا جی تو وہ پھر پورا نہیں کیا میں انہوں نے، لیکن وہ اس کو خاص طور سے وہ کر دیتے تھے. تو میں اگر اس زمانے کا میں جو کوئی یاد، میں کسی چہرے سے واقف نہیں ہوں، خواتین ہوتی، نام تو ایک دو مجھے یاد ہیں، جی جی لیکن یہ کہ چہرے دیکھنے کا وہ نہیں ہوتا تھا. سب سے زیادہ فعال جو تھی اس زمانے میں یہاں، میرے زمانے میں، اس سے پہلے رہی ہوگی، رائل لٹریری سوسائٹی، اس کے جو میٹنگز ہوتی تھیں وہ ایک ایونٹ ہوتی تھیں، جی سر. اور اس میں سب اس کے بعد شعبہ اردو کا آتا تھا. یہ میں کسی تعصب سے نہیں سر سمجھا نہیں، آپ کہہ کے رہا ذہن ہوں، میں کیوں آئے اور گی یہ بات؟ تعصب سے کیوں آئے گا؟ جی. اردو میری مادری زبان ہے. سر یہ جب آپ گریجویشن کر رہے تھے تو 3 زبانیں جب ابھی گفتگو کے درمیان ذکر آیا تھا کہ انگریزی، اردو اور عربی. جی جی. تو آپ نے فیصلہ کیسے کیا کہ آپ کو عربی یا اردو انگریزی میں سے کہاں مطلب مہارت کے لیے جانا ہے؟ یہ کیسے فیصلہ ہوا تھا؟ صاحب اس میں جو عام لوگوں کا دستور تھا، وہ میں بھی اس کا شکار تھا. اس وقت یہ تھا کہ انگریزی میں وہ کرتے رہو، چنانچہ انگریزی تو میرا اول تھا، اور یہ کچھ ایسا تھا کہ سائنس میں وہ کرنا چاہیے. تو میں نے انٹرمیڈیٹ سائنس میں داخلہ لیا جی مراد آباد گورنمنٹ انٹر کالج میں. وہ مشکل ہوتا آپ کا آبائی وطن مراد آباد ہے؟ مراد آباد، جی مراد آباد. تو انٹرمیڈیٹ وہاں سے کر کے تب آپ علی گڑھ تب میں یہاں آیا، لیکن مجھ سے وہ چلا نہیں میتھمیٹکس خاص طور سے. تو پھر میں نے اردو کی طرف اور عربی کی طرف گیا. اردو میں میرے استادوں میں سے اس زبان میں حامد اللہ افسر میرٹھی. اچھا جی. تو عربی میں تو ایک صاحب گمنام سے لقا علی صاحب، یہاں جب آیا تو یہاں بہت اچھے استاد تھے. میمن صاحب تو تھے ہی، انہوں نے تو ہمیں نہیں پڑھایا، ایم اے کو پڑھاتے تھے. لیکن ایک اور صاحب تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، ڈاکٹر یوسف صاحب. جی. بہت اچھے، بہت لائق آدمی تھے. یہ کہاں کے تھے سر؟ یہ تھے بھوپال کے، اور اس کے بعد یہ جامعہ ازہر گئے مصر، اور پھر یہ پاکستان میں وہ ہوئے پروفیسر بھی. سری لنکا میں کافی عرصے وہ رہے، لیکن ان کا عمر نے وفا نہیں کی، جلدی ختم ہو، لیکن بہت لائق آدمی تھے. یا پھر بعد میں آئے ہیں مختار الدین احمد آرزو صاحب، یہ میرے ہم عصر تھے، 1 سال پیچھے تھے. ان کا بھی کافی کام ہے سر، ان کا کافی اردو کام میں ہے خاص طور سے. جی. مالک رام کے ساتھ بھی مالک کتابیں رام ان کے ہے، ساتھ تحقیقی کام بہت کیا ہے. ایسا ہے کہ وہ اس وقت 3 لوگوں کا وہ تھا، مالک رام صاحب، نذیر احمد صاحب، جی جی، اور یہ آرزو صاحب. ان کا بڑا وہ تھا. اور آرزو صاحب نے تو وہاں جا کے، آرزو صاحب ان کے چہیتے شاگرد تھے میمن صاحب کے. اچھا. اور اس وقت ان کا چہیتا شاگرد ہونا خود یہ ایک وجہ امتیاز تھی. آپ انگریزی میں تو بہت آگے گئے، لیکن اردو کو بھی ساتھ ساتھ آپ نے لیا، اردو کا مطالعہ، یہ کیا وجہ تھی؟ اردو کے مجھے دلچسپی اس لیے پیدا ہوئی، پڑھنے کا، کتاب پڑھنے ہمیشہ شوق تھا. جی. اور مراد آباد میں ایک میونسپل لائبریری تھی جس کے بانی تھے قاضی عبدالغفار صاحب، بہت اچھی لائبریری تھی. جی جی جی. تو میں وہاں جاتا تھا، چھٹیوں میں تو برابر میں جاتا تھا، ویسے ورکنگ ڈیز میں بھی میں شام کو جاتا تھا، اور وہاں مجھے پڑھنے کو ملتی تھی. دوسری خوش قسمتی میری یہ رہی کہ مجھے مختلف رسائل پڑھنے کو ملے، نگار، ادب لطیف، ہمایوں، اس وقت افکار وغیرہ سارے. جی. اچھا، اس کی وجہ سے، اور نگار سے میں بہت متاثر تھا، تو یہ وہ ہوتا چلا گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی خاص وہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن باہر مادری زبان تھی اور اس میں مجھے دلچسپی پیدا ہوئی. یہاں آ کے آپ کے بزرگوں میں بھی سر کچھ لوگ تھے جو اردو سے لکھتے پڑھتے تھے، یا شغف تھا، یا پھر وہاں سے آپ کو ملا میراث میں؟ میرے گھر میں تصنیف و تالیف کوئی وہ نہیں تھا. ان کا جو عربی سے اور طب سے زیادہ تعلق تھا، جو میرے بزرگ تھے، تو ان کے یہاں تو ایسا تھا نہیں. کم از کم جس عمر میں میں تھا اس وقت مجھے یہ ناشکری ہوگی، کیونکہ ویسے تو یہ ہے کہ جو کچھ میں ہوں والدین کی وجہ سے ہوں. پھر ایک اور ایسا ہوا، اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا، کیونکہ میں رسالے منگواتا تو نہیں تھا، نہ منگوا سکتا تھا، میری مالی حیثیت ایسی نہیں تھی. طالب علمی کے زمانے جی ہاں. کہ ایک صاحب تھے جو میرے ایک دوست کے بڑے بھائی کے دوست تھے. اچھا.
اور وہ غالباً کانگریسی تھے، اس لیے کہ ہر وقت وہ قدم رہتے تھے، مگر ان کو بڑا شوق تھا رسائل جمع کرنے کا. یہ جنگ آزادی کا زمانہ تھا سر؟ یہ جنگ آزادی کا زمانہ تھا. تو ان سے مجھے ملتے تھے پڑھنے کو، تو اس لیے اور بھی ادبی ذوق بھی تھا ان کا کانگریس کے علاوہ. ان کا جی وہ رسائل پر زیادہ وہ جب پڑھ لیتے تھے تو آپ اپنے گھر لے کر آتے تھے؟ جی نہیں ایسا ہے، وہ مجھے دے جاتے تھے. اچھا. اور بلکہ یہ ہے کہ خوش قسمتی میری کہ میں نے اس وقت سیرت النبی پوری پڑھ ڈالی تھی. کریڈٹ جاتا ہے قاضی عبدالغفار صاحب کو، انہوں نے ایسا جمع کیا تھا وہاں. اور دوسری چیز شبلی کی پہلی تصنیف آپ نے سیرت النبی. جی میں 12ویں میں تھا جب مجھے بہت بھاری تھی اس وقت 12ویں کلاس کے. بلکہ ایک لطیفہ یہ ہے کہ رتن ناتھ سرشار کا وہ فسانہ آزاد جو ہے وہ میں نے علی گڑھ میں آ کے پڑھا. اور اس وقت لائبریری بہت چھوٹی تھی، ایک جہاں پر شاید ڈائننگ ہال وغیرہ ہو گیا اس کا، اس برابر ایک کمرہ تھا، اس میں وہ ہوتی تھی اور وہ وہیں پر رکھی رہتی تھی، اس کو وہ ایشو نہیں ہوتی تھی. مجھے اب تک یاد ہے کہ اس کو میں نے پڑھا تو مجھے کھانسی آئی، تو اس وقت جو اٹینڈنٹ تھے اس کے بڑے مہذب انہوں نے کیا میں لائبریری میں شور نہیں کرنا. پوری یونیورسٹی محدود تھی ایک کوڈرینگل میں، صرف سائنس کے فیکلٹیز کے تو ادھر تھے، باقی سارا کا سارا شعبے وہیں آ گئے. اس کے بعد یہ بنا اور مولانا آزاد لائبریری بنی جس میں کہ گورنمنٹ آف انڈیا کا بڑا دخل ہے. فیکلٹی آف آرٹس کی بلڈنگ بنی جس میں کہ بخشی غلام محمد صاحب کا عطیہ تھا، وہ اب وہ بھی چھوٹی پڑ رہی ہے. آپ کے طالب علمی کے زمانے کی باتیں کافی ہو گئی ہیں. اب اس کے بعد جب درس و تدریس کا سلسلہ آپ نے پیشہ شروع کیا تو پہلے تو یہ کہ یہ اس پیشے کی طرف کیوں راغب ہوئے؟ پہلے سے کچھ پلان تھا یا خواہش تھی یا یہ تھا کہ کچھ سر سید کی تحریک کو آگے بڑھانا ہے، بچوں کو سنوارنا ہے؟ یہ کیسے اس سمت آیا ہے آپ؟ میرا تعلیمی شعبے میں آنے کا ارادہ نہیں تھا. میں جرنلزم میں جانا چاہتا، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ میری بغیر کسی کوشش کے، اس زمانے میں بے روزگاری بہت تھی، مجھے ایم اے کا رزلٹ نکلنے کے 15 دن بعد ایک ملازمت ملی. یونیورسٹی میں کہیں اور؟ نہیں یونیورسٹی، وہ یہ بھوپال میں حمیدیہ کالج ہوا تھا. لیکن وہ بھی درس و تدریس کا سلسلہ تھا. درس و تدریس کا وہ میں ہو گیا. اور اس کے بعد سے یک گیر و محکم گیر، اور پھر میں اس کے بعد سے میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا. اور یہ خدا کا احسان ہے مجھے ایک دن بھی بے روزگاری محسوس نہیں ہوئی. میں جب آیا ہوں تو 31 اگست کو وہاں چھوڑ کر آیا، 1 ستمبر کو یہاں جوائن کر لیا. والدین کی دعائیں ہیں، خدا کا احسان ہے. چونکہ آپ انگریزی شعبے سے تعلق آپ کا تھا تو علی گڑھ کا بہت ہی مشہور شعبہ ہے انگریزی کا، لیکن جیسے دلی یونیورسٹی ہے، جے این یو ہے، بامبے یونیورسٹی ہے، بنگلور ہے، انگریزی کے لیے کافی ان کے نام ہیں. کبھی خواہش ہوئی کہ میں آپ علی گڑھ چھوڑ کر وہاں جائیں؟ نہیں، اس کی تو خواہش نہیں ہوئی، لیکن یہ جی چاہتا تھا کہ ہمیں کچھ سننے کا موقع ملے دوسرے ٹیچر سے بھی. اس لیے کہ خیال یہ تھا کہ اگر مختلف لوگوں سے ہوتا یہ ہے کہ جس سے پڑھتے آئے ہیں انہی کے رنگ میں اپنے کو ڈھال لیتے ہیں. تو جی چاہتا تھا لیکن اس وقت ایسے کوئی سہولتیں نہیں تھیں. اب تو ہو گئی ہیں، کیمینارس ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت تو اس کا کوئی وہ نہیں تھا. ظاہر ہے کہ ہر استاد بہت محترم ہوتا ہے، بہت معتبر ہوتا ہے، اور بہت اس سے مطلب پاکیزہ کوئی پیشہ نہیں ہے. آپ کیا کافی تیاری کر کے کلاس میں جاتے تھے؟ کیوں ابھی تک یہ عشق جاری ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں یہ صحیح ہے، میں تیاری کر کے جاتا تھا، اور میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ جتنا پڑھانا ہے اس کے ماسبق بھی میں پڑھوں. یعنی مثلا اگر مجھے ایم اے بی اے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. اگر مجھے ایک ملٹن پڑھانا ہے یا چوسا تو میں اس کو پورے کمپلیٹ ورس کو پہلے پڑھ لیتا تھا. ورنہ تو یہ ہے کہ صرف ایک وہ، اور یہ تو خوش قسمتی ہے میری. باقی ویسے کہ یہ ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں جو میرے نزدیک استاد میں ہوں تو اچھا. ایک تو یہ ہے کہ استاد کو یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی ہم بھی تعلیم جی بہت بڑی بات کہی آپ نے. جو اپنے کو شاگرد کے رکھ کے دیکھ لے وہ اس کی کامیابی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ ذرا سی ہٹ کے بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا حصے مزاح ضرور ہونا چاہیے استاد میں.
تو وہ بعض بڑا ڈیفیوز کر دیتا ہے بڑی کرائسس کو. اور ایک یہ ہے میرے خیال سے کہ استاد جو ہے صرف زبان سے نہیں پڑھاتا ہے, استاد چشم و ابرو سے پڑھاتا ہے, استاد رخسار کے رنگ سے پڑھاتا ہے, اور طلبہ کے رخسار کے رنگ کو دیکھ کر سمجھ لیتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. اچھا سر, یہ جو علی گڑھ تہذیب کا گہوارہ ہے, ظاہر علم و ادب کی نگری ہے, اس تہذیب کے جو نقوش ہیں وہ آپ کے زمانے میں جس وقت آپ طالب علم تھے, اور وہ ابھی بھی بہت احترام ہے اساتذہ کا اور نشست و برخاست کا ابھی بھی خیال رہ جاتا ہے, لیکن جس طرح سڑکوں پر موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں پوری رات چائے خانے چل رہے ہیں, وہ آپ کے زمانے میں نہیں رہا ہوگا. نہیں جی نہیں تھا. وہ جو تہذیب آپ جس پر فخر کرتے تھے یا جس کی باتیں آپ باہر جا کے کرتے تھے, اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرے عزیز, میں تو بتاؤں کہ نہیں وہ ممکن ہے مصنوعی ہو جی, لیکن اس تہذیب میں نہیں کہوں کلچر کا حصہ یہ تھا, یعنی یہ بلیو اٹ اور ناٹ میں ہے آج کل, جی کہ اس زمانے میں جو سینئر ہوتا تھا اس کی ایک پہچان یہ تھی کہ وہ صبح کو باتھ روم میں جاتا ہوا نہ دیکھا جائے, فجر سے پہلے وہ نبٹ لیتے تھے. یعنی یہ ایک سینئر ہونے کی ذمہ داری ایک چلا آ رہا تھا. اچھا, اسی طریقے سے اس کو تصور یہ تو مجھ میں تو اب تک یہ کمی کہ میں گھر سے باہر بغیر شیروانی کے یا کچھ نہیں نکل سکتا, یہ اس میں تھا. اس میں کبھی ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہاں کپڑے دھلے ہوئے پڑے ہیں, ہاسٹل میں نہیں ہوتا. لیکن سماج ہے, بدلتا ہے, علی گڑھ جزیرہ تو ہے نہیں, یہاں پر بھی اثرات آئیں گے, اچھے اثرات بھی آئے ہیں, وہ بھی ہوں گے. یعنی یہ کہ اور زمانہ جامد نہیں ہے. ادب کے حوالے سے بہت معتبر کتابیں, بہت اہم کتابیں, اور مختلف موضوعات میں, انتھولوجی بھی ہے اس میں, پوئٹری کے اوپر بھی ہے اس میں, اور پروفٹ محمد کے اوپر جو شاعری ہوئی اس طرح سے بہت کافی کتابیں ہیں. تو یہ آپ نے اپنے تسکین کے لیے لکھی یا طلباء کی ضرورت کے لیے لکھی, یا سیمینارز وغیرہ میں کچھ تقاضے تھے, کچھ یہ کتابوں کا سلسلہ یہ کیسے وجود میں ہے؟ کچھ کتابیں سر 61 سال 62 سال پرانی ہیں. ایک تو میں جب پڑھتا تھا تب بھی ریسرچ میں خاص طور سے ریسرچ کرنے گیا تو مجھے یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں مواد کی فراہمی تو ہو تبھی تو ریسرچ ہوگی. جی جی. تو اس وقت یہ انٹرنیٹ وغیرہ کا تو کوئی وہ تھا نہیں. تو میں نے اپنے 3 سال 4 سال اس میں لگائے. میں اپنے خرچے پر لائبریری میں گیا بیٹھ کے, اور یعنی میں نے لٹرلی فاقے کر کے, اس لیے کہ وہ ہے وہ گیا, اور میں نے وہ جمع کیا کہ اس میں ہے کہ ایک لوکیشن ہے, کہاں ہے لائبریری, تاکہ ایک وہ ہو جائے. اب وہ بیکار ہو گئی ہیں. تو اس سلسلے میں 3 ہیں. میری سب سے پہلی کتاب تو تھی ایک کافی مقبول ہے, خدا کا شکر ہے, جان ڈن ایک شاعر گزرا ہے, اس کی امیجری پر تھی, وہ سب سے پہلی تھی. کس سن میں چھپی سر؟ یہ شاید 54 یا 56 میں چھپی ہے. پھر میرا پی ایچ ڈی تھیسس جو تھا وہ میں نے بڑی محنت سے لکھا تھا, اور وہ لوگ اس کو وہ نہیں کرتے. 7ویں صدی کی شاعری یوں بھی دندنا شکن سمجھی جاتی ہے, اور اس کے اور بھی ہوتا. میں گیا مگر اس کا اللہ کا شکر ہے وہ. پھر مجھے یہ خیال آیا کہ یعنی یہ سب کس کے لیے ہے, کچھ یعنی کوئی سہولت تو ہو, معلوم ہو, کیونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کس لائبریری میں کیا کتابیں ہیں. یہ تک نہیں معلوم ہوتا تھا اس وقت کہ ایک ہی پڑوس کی لائبریری میں اسی پر ریسرچ ہو رہی ہے. جی جی. تو میں نے 3 کتابیں اس میں وہ کی. ایک تو یہ تھا کہ ریئر بکس ان انڈیا, اس میں وہ اپنے ہے کہ وہ ہیں, اور لائبریری کا نام ہو جائے تاکہ اگر کچھ. دوسرا میں نے اس کا کہ 19th سینچری بکس, وہ ہمت بڑھی. جی جی جی. پھر تیسرا خیال آیا کہ بھائی اب مرکوز کرنا چاہیے ملٹن پر, کہ ملٹن پر ملٹن پر کتاب ہندوستان میں کیا کیا ہے, ملٹن پر کیا کیا تراجم ہوئے ہندوستان میں, اس کا میں نے وہ کیا. پھر اس کے بعد ریٹائرمنٹ بعد مجھے یہ ہوا کہ میں کچھ اور, تو مجھے کچھ تطابق ملا صوفیزم, اور اس میں تو میں نے کتاب وہ. اس کے بعد پھر ایک یہ ہوا کہ اب مجھے اس کے ذرا مجھے کہتے ہوئے باک ہوتا ہے کہ نادر چیزوں کی تلاش ہے, کہ نادر مضامین ہوں گے کہ بھائی پیٹی پٹائی ہوئی کو کیا تو سب آپ کے جو مضامین ہیں کرنا. اس میں یہ ہوگا کہ انگریزی میں سحرے, ارے تو میں نے وہ سب 14ویں صدی سے شروع کرتا ہوں میں. جو سحروں کو میں نے جمع کیا, اور اس پر ایک انٹروڈکشن وہ لکھے, اور نایاب سی چیزیں بہت ہی نایاب. ہاں یہ وہ اس پر کام نہیں ہوا ہے گا. پھر سحروں کا ہو گیا تو مجھے خیال ہے ہم اپنے مسلمان کہتے ہیں, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ان کا وہ کیا. پھر
یہ ہوا کہ سحرے تو ہو گئے، لیکن عجیب بات ہے ادب میں، سب ادب میں، کہ 75% بلکہ 80% ادب تو زن پر بیس ہے. تو کیا وجہ ہے کہ دو بول پڑھنے سے پہلے تو اس پر سب کچھ کہا جاتا ہے، جی اور جب دو بول پڑھ لیے گئے اور وہ ردا ہو گئی تو اس پر نہیں تو مرسی ہے. تو میں نے یہ انگریزی میں خاص پہلی کتاب ہو گیا کہ ہاں پہلی ہے، اور میں نے اس میں جدت یہ کی کہ چونکہ آج کل کمپیریٹیو لٹریچر کا زمانہ ہے، لہٰذا اس کو ضمیمے کے طور سے میں نے 6 زبانوں کے کچھ گریک، لیٹن، سنسکرت، اردو، فارسی، عربی، یہ اس کے آخر میں کہا تھا کہ اگر یہ ایک وہ ہے. آج کل میں لکھنا چاہ رہا ہوں اردو انگریزی غزل پر. بہت بہت شکریہ کرم نوازش پروفیسر صاحب. میں نے بہت وقت لیا اور آپ کو بہت زحمت بھی دی، لیکن آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا کہ آپ کی اس گفتگو سے ہماری آج کی نئی نسل کتنا استفادہ کرے گی. اور اس دور خدا کرے ایسا ہو. ویسے تو ہم بے فیض ہیں. بہت کرم. نہیں، آپ کی جو معلومات ہے اور جس طرح سے اس دور میں آپ لے کے گئے علی گڑھ کی پوری تہذیب اور اس وقت کے پورے حالات، اس کے لیے میں تمام جو اپنے طلباء کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا آپ کو صحت دے اور آئندہ آپ سے ہم پھر کبھی آپ کو زحمت دے سکیں.